السلام علیکم، میں ہوں ریحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ریحان۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخص موجود ہے سید کمیل نقوی صاحب، جن کا تعلق جامعہ عروۃ الوثقی سے ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا رائے ہے پاکستانی تعلیمی نظام کے بارے میں، کہ کس طرح کی یہ کلاس کی ڈویژن ہوئی ہے تعلیمی نظام میں، اور اس سے کیا اثرات سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں۔ سید کمیل نقوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ مدارس کا تعلیمی نظام اور نصاب کیسے پڑھایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں، اس بارے میں آپ بتائیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ مدرسے کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس وقت موجودہ پاکستان میں اگر آپ اسے کہیں تو اس کی ایک شکل ہے، لیکن مدرسے کی تعلیم کی ایک تاریخ ہے پوری، اور اگر ہم اس تاریخ کو دیکھیں تو مدرسہ بنیادی طور پہ اسکول کو ہی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسکول اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اس وقت جو تصور ہے مدارس کا، میں اس حوالے سے اگر بات کروں تو مدرسے کا نام یا لفظ جب بھی ہمارے سامنے لیا جائے گا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہاں پر قرآن، حدیث، عربی علوم اور فقہ، اصول، اس طرح کے موضوعات جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قرآن سے، احادیث سے استخراج کر سکتے ہیں، یعنی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان علوم کو سیکھنے والی جگہ کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں مدارس کو لے کے عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مدارس میں صرف ایک پروپیگنڈے پڑھائے جاتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، مدارس کی جب تک ہم تاریخ سے تھوڑا سا آگاہ اور واقف نہیں ہوں گے تب تک ہمارے سامنے اسی طرح کا سوال رہے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے جو سوشل میڈیا کے اوپر یا غیر مستند ذرائع سے ہمیں چیزیں سننے کو ملتی ہیں وہی پھر ہماری ذہنیت ایک بنا دیتی ہیں مدارس کے حوالے سے۔ اگر ہم ایک پچھلی 1000 سال 1200 سال کی تاریخ دیکھیں اسلام کی، تو مدارس کا ایک نیٹ ورک جس شکل میں بھی تھا ایک عرصے سے شروع ہوا۔ اس طرف نہیں جاتے، بات لمبی ہو جائے گی۔ خود پاکستان کے قیام سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان کے قیام کے وقت یہاں پر 247 مدارس موجود تھے۔ اس سے پہلے یا قیام کے وقت جتنے بھی بڑے بڑے مدارس تھے وہ انڈیا میں تھے، انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر تھے، لکھنؤ میں، سہارنپور میں، دیوبند میں، دلی میں۔ لیکن جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد یہاں کے طالب علموں کو وہاں جا کر پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور بہت سارے لوگوں نے خود بھی اپنے بچے وہاں نہیں بھیجے۔ آہستہ آہستہ یہاں پر مدارس کا ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ 1980 تک پاکستان میں تقریباً 2900 مدارس بنے، اور اس وقت 2023 میں جب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تقریباً پاکستان میں 30,000 سے زیادہ مدارس موجود ہیں جو آفیشلی گورنمنٹ کی ویب سائٹس کے اوپر بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر 25 سے 26 لاکھ تقریباً اتنے اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدارس ہمیشہ پروپیگنڈا کے لیے یا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو بھی میں ثابت کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے ریفرنس دوں گا آپ کو DGISPR، جو سابقہ DGISPR رہے ہیں پاکستان کی افواج کے، میجر جنرل آصف غفور صاحب۔ مئی 2019 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ صرف اور صرف 100 مدارس وائلنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج پائے گئے ہیں۔ آپ اب اسی ریشو سے اندازہ لگا لیں کہ 30,000 مدارس اور اس میں سے 100 مدرسے جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے، جنہیں بند کیا گیا، جن کو روکا گیا، جن کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، 30,000 میں سے 100 کی کتنی پرسنٹیج بنتی ہے؟ لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے یا لوگوں کے سامنے جب تاثر کی بات کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں ایک کوئی خلائی مخلوق والا تاثر ہے کہ یہ تو یہاں کوئی خلائی مخلوق پڑتی ہے مدارس میں، اور مدرسے جو ہیں وہ ملک دشمنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر مدرسے ملک دشمنی کے لیے یا دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایک ذمہ دار ادارے کی ہے کہ 100 مدرسے صرف اس چیز میں پائے گئے ہیں انوالو، باقی مدارس اس سے پاک ہیں۔
تو یہ تاثر یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ تاثر کیوں پیدا کیا جاتا ہے اس کی ایک الگ وجہ ہے اور اس کے پیچھے اپنے عوامل ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جتنے بڑے مدارس ہیں پاکستان میں، ان میں چاہے جامعہ اشرفیہ ہو، چاہے اکوڑا خٹک ہو سراج الحق صاحب کا، عام طور پر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان بڑے مدارس سے طالبان کی پرورش ہوتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سوال اٹھاتے یہاں پر کہ مدارس کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا جاتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ پھر پہلو کھلتا ہے کہ آیا ہماری دینی تعلیم کے اندر ایسا عنصر موجود ہے مدارس کے اندر جہاں پر رواداری کے بجائے، اتحاد کے بجائے دوسرے فرقوں کو کافر قرار دینا، تکفیر کرنا ان کی، یا نفرت پیدا کرنا، اس کی تعلیم دی جاتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات آ جاتی ہے۔ اس میں ممکن ہے جب ہم سروے کریں تو ہمیں ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ملے جو مدارس کے اندر ایک تنگ نظری پیدا کرتے ہیں اپنے طالب علموں میں، دوسرے مسلک کی کتابیں نہ پڑھنا، ان کو مسلمان نہ سمجھنا، ان کے بارے میں تنگ ذہنیت یا تعصب پیدا کر لینا، یہ چیز آپ کو نظر آئے گی بہت سارے اداروں کے اندر۔ لیکن ہم اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مدرسہ دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے اس لیے تھوڑی سی تاریخ میں گیا کہ اگر ایسا ہوتا تو پچھلے 1200 سال جب ایک مدارس کی ایک ہسٹری رہی ہے تو ہمیشہ مدرسے اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں میں جہاں بھی رہے ہیں پوری دنیا میں انوالو رہتے، یا خود پاکستان کے اندر جب مدرسے پارٹیشن کے بعد یہاں تھے یا انڈیا کے اندر تھے، یہ سارے کے سارے مدارس اسی کام میں ملوث ہوتے ہوئے اسی حد تک تباہی پیدا ہوتی۔ جب ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ 100 ادارے یا 100 مدرسے اس کام میں پائے گئے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے کہ کہاں تربیت ہو رہی ہے، ملیٹنسی کہاں فروغ دی جا رہی ہے، اور وہ بھی کنہوں نے کیا وہ ایک الگ بات ہے کہ کن مقاصد کے تحت مدرسے میں آنے والے ان بچوں کو جو فائنینشلی طور پہ اس قابل نہیں تھے کہ ایجوکیشن کے کسی اور سیکٹر میں جا سکتے، وہ مدارس میں آئے اور ان کو پھر استعمال کیا گیا، پھر تو ایک الگ پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ لیکن جب آپ ایک بات کریں نا جنرل مدارس کے تعلیمی نظام کے بارے میں، تو یہ کہنا کہ مدارس دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا، ورنہ یہ 30,000 مدارس جو اس وقت ملک میں موجود ہیں، جن میں 26 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تو سارے کے سارے ملک کے اندر موجود ہیں۔ کیا ہمارا پورا ملک نامن ہے؟ کیا ہمارے ملک کے اندر جہاں مدارس موجود ہیں وہ ساری جگہیں ریڈ زون میں آتی ہیں؟ بہت سارے مدارس ہیں ہمارے گلی محلے میں ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچے وہاں پر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ بھی ان سے امن محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، ایک ایلیمنٹ ہے، ایک فیکٹر ہے، ایک مصیبت ہے ہمارے ملک میں کہ یہاں تنگ نظر علماء یا تنگ نظر شخصیات رہی ہیں جو دوسرے مسلک کو، فرقوں کو قبول نہیں کرتی، اور وہ اپنے طالب علموں کے اندر وہی لعنت منتقل کرتے ہیں۔ تعصب اور تنگ نظری پائی جاتی ہے، اس کا میں اقرار کرتا ہوں، لیکن اس سے یہ نتیجہ لینا کہ یہاں پر مدارس باقاعدہ دہشت گردی کی ترویج یا تعلیم دے رہے ہیں، یہ مناسب یا درست نہیں ہوگا۔ مدرسوں کے طالب علم کا ماڈرن سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں، مدرسہ کے اندر بنیادی طور پر یہ پہلے سے تصور موجود تھا۔ یہاں ہمارے ملک میں اس وقت جو ایک فضا بنی ہوئی ہے، ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ شمار کرتے ہیں، جبکہ مدارس کے اندر کبھی بھی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں ایسا نہیں تھا۔ یہ تفریق بعد میں پیدا ہوئی۔ مدرسہ ہی تھا جہاں پر آپ کہہ لیں کہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتا تھا طالب علم، اور باقی سکلز اور باقی چیزیں بھی وہ سیکھتا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، ہم اگر تاریخ میں چلے جائیں، جابر بن حیان کی مثال ہے جس کو ہم خود کہتے ہیں فادر آف کیمسٹری۔ یہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا، ایک مدرسے کے طالب علم کو ہم فادر آف کیمسٹری کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن سینا ہے، اسی طرح ابن سینا نے سرجری کی وہ بکس لکھی جو یورپ میں موجود ہیں، یہ مدرسے کا طالب علم تھا۔ یہ فرق، یہ تمیز بعد میں پیدا ہوئی، بعد میں ہم نے کلاسیفائی کیا، علوم کو تقسیم کیا اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ بعض جگہ ہماری روش ٹھیک نہیں رہی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کے اندر تعلیم کی بعض موقعوں پہ روش یا میتھڈولوجی جس سے وہ تعلیم دے رہے ہیں وہاں مسائل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدارس کے بچوں کی کوئی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ پچھلے سال روبوٹکس کا ایک مقابلہ ہوا پاکستان لیول پہ، اس میں ایک مدرسے کے بچوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، یونیورسٹیاں بھی موجود تھیں۔ اب وہ
اب یہی ایک مثال کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں کہ مدارس کے اندر کیا ان چیزوں کو جو تصور پایا جاتا ہے کہ شاید جائز نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے مدرسے کے بچے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے یا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، یہ ایک اس کے لیے واضح دلیل تھی۔ دوسری چیز اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے مدارس کا ایجوکیشن کا سسٹم کمرشل نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی فیس والا نظام نہیں ہے، لوگوں کی فنڈنگ سے، عوام کی فنڈنگ سے مدارس چلتے ہیں۔ اب لوگوں کی ایک محدود فنڈنگ ہے، بہت سارے بچے جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، مثلا وہ مدرسے میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے اس فری ایجوکیشن سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اب مدرسہ اس نظام کے اندر جو کمرشل نہیں ہے، جس حد تک اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے، جو نظام جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ مختلف چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا جس مدرسے سے تعلق ہے، ہمارے مدرسے کے اندر بہت سارے طالب علم ایسے ہیں جو فقہ و اصول بھی پڑھتے ہیں، اور یہ میں اور آپ اس وقت ایک ظاہر ہے میڈیا کے وسائل اور اکوپمنٹ سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ وسائل وہ ہم سے بہت بہتر آپریٹ کر سکتے ہیں، جبکہ وہ جونیئر طالب علم ہے، جونیئر اسٹوڈنٹ ہے۔ کیونکہ ان کو ساتھ یہ اسکل بھی سکھائی جاتی ہے جس کے اندر شوق ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو یہ نہیں سیکھتے، وہ ڈیزائننگ سیکھتے ہیں، کمپیوٹر ریلیٹڈ اور بہت سارے شعبے، مینجمنٹ سیکھتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مدرسہ۔ پاکستانی مدارس میں زیادہ تر غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اسکول اور کالجز میں ایڈمیشن لے۔ کیا واقعی مدارس میں صرف اور صرف غریب بچے ہی پڑھتے ہیں؟ کیا ان میں دوسرے جو امیر طبقہ ہے وہ بھی پڑھنے آتا ہے اس میں؟ یہ تاثر کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام جو ملک کے اندر موجود ہے، جو اچھا یا بہتر تعلیمی نظام سمجھا جاتا ہے، وہ تعلیمی نظام اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اس کو افورڈ کرنا اس وقت مڈل کلاس افراد کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ فیملیز یا وہ خاندان جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو بالکل اس حد تک ہیں کہ اپنے لیے نان و نفقہ ہی مشکل سے پورا کر رہے ہیں، جب وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن بظاہر نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجتے ہیں کہ یہاں پر بچہ ہمارا تربیت بھی پائے گا اور تعلیم بھی حاصل کرے گا۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے طالب علم اسی وجہ سے مدارس میں آتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ایک دوسری بڑی وجہ جس کے لیے لوگ بچے اپنے مدرسوں میں بھیجتے ہیں وہ تربیتی نظام ہے۔ والدین کو صرف اور صرف اپنا بچہ ایک ATM مشین کے طور پہ نہیں چاہیے ہوتا، والدین یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ تربیت یافتہ ہے یا نہیں ہے، ترجیح دیتے ہیں، جو والدین ترجیح دیتے ہیں۔ تو مدارس کے اندر کسی حد تک تربیت کا نظام موجود ہے کہ وہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ اب یہاں پر کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں جی یہاں تو تربیت نہیں ہے، وہ بھی مثالیں ہوں گی، یقیناً میں ان کو قبول کرتا ہوں، لیکن مدارس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تعلیم بھی اور تربیت بھی۔ مثال ایک چیز میں آپ کو دیتا ہوں، تعلیمی نظام کا جو بنیادی رکن ہے وہ استاد ہے۔ استاد کے بغیر کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ یونیورسٹی ہو چاہے مدرسہ ہو، نہیں چل سکتا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یونیورسٹی کے اندر طالب علم کا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن اور مدرسے میں جو استاد اور معلم اور متعلم کا جو تعلق ہے، یہ ایک جیسا یا اس میں فرق ہے؟ آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ یونیورسٹی کے اندر جو تعلق ہے استاد اور شاگرد کا اور جو مدرسے میں ہے اس میں بہت فرق ہے۔ مدرسے کا طالب علم اپنے استاد کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے، اور کبھی بھی یہ تصور مدارس کے اندر نہیں آپ دیکھیں گے کہ کوئی طالب علم استاد کے اوپر کسی قسم کی دست درازی کی یا توہین کی کوشش کرے یا سوچے بھی۔ یعنی یہ وہ ایسی چیز ہے جس کو بڑی شدت سے حرام سمجھا جاتا ہے، کوئی قانون نہیں پابند کر رہا ہوتا کہ تم استاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یونیورسٹی کی تعلیم کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر شاید بظاہر تو ایک استاد کو عزت دے رہے ہوں، لیکن اس استاد کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں مدارس میں تصور نہیں ہے کہ آپ استاد کی غیر موجودگی میں بھی اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کریں، لیکن ہمیں دوسرے تعلیمی نظاموں میں یہ چیز ہم نے خود بھی ایکسپیرینس۔ ان مدارس میں اکثر زیادتیوں کے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ کے مطابق کہ یہاں چکوال میں
مدارس میں قاری صاحب نے ایک 8 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کی. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی مدرسوں میں اس طرح زیادتیاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے اپنی پوری گفتگو میں کسی بھی مدرسے کے بارے میں یہ نہیں کہا اور نہ کوئی اور کہے گا ذمہ دار کہ کوئی سارے مدارس یا تمام تر مدرسے کا تعلیمی نظام فلا لیس ہے. اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کاستی، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہیں ہے. ہیں مسائل موجود ہیں، مشکلات موجود ہیں، لیکن یہ تاثر اگر ہم پیدا کر لیں کہ سارے، جیسے تھوڑی دیر پہلے دہشت گردی کے عنوان سے بات ہوئی، آفیشیل فگر ہمیں کہہ رہی ہے 100 ادارے ملوث پائے گئے ہیں. اب ان میں بڑے ادارے ہیں، چھوٹے ادارے ہیں، وہ تو گورنمنٹ ڈیٹا دے سکتی ہے آپ کو، لیکن 100 اداروں کا انہوں نے کہہ دیا. 30,000 اداروں میں سے 100 ادارے پائے گئے ہیں. اسی طرح مدارس کے اندر ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کا مواخذہ بھی ہوتا ہے. جی میں اس بات کو آپ کو اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ایسے مسائل ہوتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کا کیس پولیس تک پہنچتے ہیں، عدالت تک پہنچتے ہیں. یہ مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں اور یہ کہیں بھی جسٹیفائی نہیں ہوتے. لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تو نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑا مسئلہ یہ، لیکن اس طرح کے انسیڈنٹس کو بیس بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا مدرسے کا سیٹ اپ جو ہے اس میں یہی چیز ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل آپ کو یونیورسٹیوں میں بھی ملتے ہیں، اسکول کالجز میں بھی ملتے ہیں، اور بڑے اچھے علاقوں کے اسکول کالجز میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو پھر تو ہمیں ایز اے سوسائٹی دیکھنا پڑے گا پاکستانی معاشرے کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ یہ مسائل ہمارے ہر طبقے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے اور یہ حقائق بھی، فیکٹس اینڈ فگرز بھی ثابت کرتے کہ یہ مسئلے صرف مدرسوں میں ہو رہے ہیں، پھر میں آپ کی بات قبول کرتا کہ مدرسے کا تربیتی نظام تباہ ہو چکا ہے. لیکن یہ مسائل ہمیں ہر فارمیٹ میں مل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسائل ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اور معاشرے سے جب لوگ اٹھ کے کسی بھی تعلیمی نظام کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ مسائل وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، مدرسہ ہو، آفس کا ماحول ہو، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ادارہ ہو، وہی لوگ اس چیز کو آگے منتقل کر دیتے ہیں. یہ چیز جنرل ہو جاتی ہے. اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ مدارس کے اندر صرف مدارس میں ہی یہ مسئلہ ہے کہ مدارس کا نظام سوشلزم، سیکولرزم اور اس طرح کے جو جدید طرز عمل زندگی ہے ان کے خلاف پایا جاتا ہے، اور ایک سوچ پایا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم، ڈیموکریسی، اور ان کے اوپر بلیف رکھنے والے بالکل بھی لوگ نہیں ہوتے ان میں پڑھنے والے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب میں پہلا سوال میرا یہ ہوگا، سوال ہی ہوگا کہ آیا پاکستان کے کسی بھی تعلیمی نظام میں قانون پذیری سکھائی جاتی ہے؟ مدرسے سے ہٹ کے ایک جنرلی اگر ہم دیکھیں، کیا پاکستان کے اندر جو ہماری نئی نسل ہے ان کو کہیں بھی قانون کی اطاعت یا قانون کا اتباع باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں. یہ تاثر کہیں سے بھی آپ کو نہیں ملے گا. پاکستان میں افسوس کے ساتھ ہمیں کسی بھی طرح کے تعلیمی نظام ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، ملکی قوانین کی اطاعت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے باقاعدہ تو اس طرح ترویج یا فروغ نہیں دیا جاتا. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مدارس کے اندر قانون توڑنا یا قانون شکنی کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ مدارس یا علماء کا جو طبقہ ہے اگر آپ دیکھیں تو قانون کی سب کا، پھر بھی میں نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ایسے ہیں، لیکن بڑی اکثریت آپ کو ایسی نظر آئے گی جو قانون توڑنے کی لوگوں کو ترویج نہیں دیتے، تبلیغ نہیں کرتے یا ان کو اکساتے نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں آپ ان افراد کو دیکھیں جو سیاسی ایک لبادہ پہنتے ہیں، پولیٹیشین کہلاتے ہیں، اور ان کا مدارس کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس طرف دیکھیں تو قانون شکنی کی تبلیغ یا ترویج یا اکسانا اس کے اوپر زیادہ ان کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں، ایک چیز یہ ہے. دوسری، اب آپ نے بات کی سوشلزم، جمہوریت یا مختلف جو طرز حکومت ہے یا نظام ہے. دیکھیں، ہم مدارس کے اندر دینی اور الہی مکتب کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں. تو جب ہم الہی تعلیمات کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، تو کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے لباس کیسے پہننا ہے، آپ نے داڑھی رکھنی ہے، پردہ کرنا ہے، نہیں کرنا.
کوڈ آف کنڈکٹ اگر آپ کہتے ہیں دین کو تو اس کے اندر ہر شعبے کے بارے میں تعلیم اور ہدایت موجود ہے۔ اسلام کے اندر باقاعدہ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے واضح طور پہ کہ اسلام ایک اپنا الگ طرز حکومت اور نظام حکومت رکھتا ہے۔ واضح بات کروں، پاکستان کے اندر دو بڑے نظریات پائے جاتے ہیں، اہل تشیع اور اہل تسنن۔ دونوں مسالک کے نزدیک ایک مستقل نظام حکومت ہے۔ امامت، اہل تشیع امامت کو نظام حکومت کے طور پہ قبول کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، امامت کو نظام حکومت کے طور پر مقرر کیا گیا انسانوں کے لیے۔ اہل تسنن خلافت کو بطور سسٹم آف گورنمنٹ قبول کرتے ہیں، ان کے پاس دلائل بھی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے کے اندر پڑھنے والا بچہ ایک الگ نظام حکومت کا تصور رکھتا ہے، تو ظاہر ہے جب اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک حاکمیت کا نظام ہے، اس طرح حاکم انتخاب ہوگا، اس طرح حاکم حکومت کرے گا، اس طرح کے قوانین و ضوابط ہوں گے، تو وہ اسی کو قبول کرے گا، اور بے حیثیت مسلمان ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یا دیگر جتنے بھی طرز حکومت ہیں دنیا کے اندر، ان کے پیچھے ایک فلسفی بنیاد ہے، ان کے پیچھے ان کے مفکرین ہیں جنہوں نے یہ طرز حکومت دی ہے۔ وہ طرز حکومت ان کی اپنی بنیاد ہے اور ان کے ماننے والے انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ، اگر میں اوپن بات کروں پاکستان میں، یہ ہے کہ ہمیں طرز حکومت سے زیادہ فائدوں کے لالچ ہے کہ ہمیں فائدہ کہاں سے مل رہا ہے۔ جمہوریت سے فائدہ مل رہا ہو، ہم جمہوریت کے پیچھے جائیں گے۔ امامت سے فائدہ مل رہا ہو، ہم امامت کے پیچھے جائیں گے۔ خلافت سے فائدہ مل رہا ہو، خلافت کے پیچھے جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے جب یہ قبول کیا کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا صرف ایک زبان سے جملہ کہہ دینا اور ذہن میں ایک تصور بٹھا لینا؟ یہ تو انڈیا میں بھی ہو رہا تھا، یہ تو پارٹیشن سے پہلے بھی ہو رہا تھا۔ ہم نے اس کو الگ کیا تاکہ ہم اس کو ایک نیا سسٹم دیں حکومت کا، جس میں انصاف ہو، عدل ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ کیا رسول اللہ نے حکومت قائم کی تو وہاں پر وہ جو لوگ جنہوں نے دین قبول نہیں کیا وہ نہیں رہتے تھے؟ کیا ان کو ان کے رائٹس نہیں تھے؟ ہمیں اس طرح ایک ذہنیت ہماری بنائی گئی ہے کہ ہم اسلامی نظام کو بھی اپنے لیے ایک عجیب سی چیز سمجھتے ہیں، ڈراؤنی سی چیز، اور اسی وجہ سے مدرسے کے وہ طالب علم یا مدارس کے لوگ جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، چاہے امامت ہو چاہے خلافت ہو، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا نظام آ جائے گا کہ یہاں پر ہمیں پھر سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ملیٹنسی، تشدد، شدت پسندی الگ چیز ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اپنا ایک مستقل حکومت کا نظام رکھتا ہے، اور مسلمان کو، اور چلیں ہم اسپیسیفک بات کریں، مدرسوں میں پڑھنے والوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس نظام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو لوگوں کو بتائیں۔ اب لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ان کی مرضی، لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ مدرسے والے اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں یا حکومت کے مخالف ہوتے ہیں یا نظاموں کے مخالف ہوتے ہیں، تو یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے دینی مدارس ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ان میں ہمیشہ طالبان کی پرورش ہوتی ہے، جس طرح اکوڑا خٹک سمیع الحق صاحب کا، اور اسی طرح کے جامعہ اشرفیہ جیسے بڑے مدارس، یہ ان طالبان کی پرورش کرتے اور یہ سوچ پایا جاتا ہے ان میں۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ دیکھیں 1948 میں یہ مدارس بنے، اکوڑا خٹک عبدالحق صاحب نے جب بنایا، حقانی صاحب، عبدالحق حقانی، سمیع الحق صاحب کے والد صاحب نے، جب وہ دیوبند نہیں جا سکے اور انہوں نے یہاں پر آغاز کیا۔ اگر آپ یہ ہم ثابت کر پائیں کہ اکوڑا خٹک کا ہر طالب علم کسی دہشت گرد تنظیم کا سربراہ ہے، تو پھر تو آپ کی بات میں قبول کر لوں گا کہ یہاں پہ دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے۔ پچھلے 60 سال 70 سال سے ایک ادارہ تعلیم دے رہا ہے، بہت سارے طالب علم ایک ادارے میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کوئی منحرف ہو جائے اور منحرف ہونے کے بعد کسی ایک خاص گروپ کا حصہ بن جائے یا کسی ایک خاص نظریے کا حصہ بن جائے اور پھر وہ ایسی کارروائیاں شروع کر دے، تو اس ادارے کو ہم متہم نہیں کر سکتے جب تک اس ادارے سے باقاعدہ اس چیز کی تعلیم اور تبلیغ۔ مدارس سے گریجویٹ ہونے والے طلباء، ان کے لیے حکومت کی جانب سے یا ماڈرن سوسائٹی میں ان کو کون سی جابز ملتی ہے؟
مدارس کے جو طالب علم مدارس بورڈز کے ذریعے امتحان دیتے ہیں ان کو ایم اے اور بی اے کے برابر ڈگری ملتی ہے، جس کی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ڈگری ہوتی ہے ان کے اپنے بورڈ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کو ایچ ای سی سے اور آئی بی سی سی سے وہ مساوی اس کی سند بنواتے ہیں، میٹرک، انٹر، بیچلر اور ماسٹرز تک۔ وہ ڈگری عربی اور اسلامیات، عربک علوم اور اسلامیات کے اندر ان کو ڈگری دی جاتی ہے۔ ان ڈگری ہولڈرز کے لیے بہت ساری جابز گورنمنٹ سیکٹر میں بھی موجود ہوتی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں، اور آپ کے سامنے تجربہ شدہ چیز ہے۔ آپ کے اکثر جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ٹیچرز ہوتے ہیں اسلامیات کے، عربک کے، عربی زبان کے مختلف علوم ہیں، وہ انہی مدارس سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک یہ آپشن ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کہیں گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے، تو وہ تو گورنمنٹ اس کا بہتر جواب دے سکے گی۔ ہاں، یہ اگر آپ پوچھیں کہ مدارس کے لوگ کیا گھر بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے بعد اور ان کے پاس کوئی میدان نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ کیونکہ مدارس کے اندر جو لوگ موجود ہیں، مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے میدان موجود ہوتے ہیں، جس میں تبلیغ ہے، تحریر ہے، تصانیف لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تبلیغات کرتے ہیں، بہت سارے علمی موضوعات کے اوپر کام کیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بہت ساری اسکلز یا بہت سارے عصری تقاضے ہیں، کیا وہ ان کے لیے سہولت موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، بہت سارے مدارس میں یہ سہولت نہیں ہے، لیکن اب ہمارے سامنے ایسے بہت سارے مدارس موجود ہیں جن کے اندر باقاعدہ ان چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جیسے کراچی میں جامعۃ الرشید ہے، آپ ان کو دیکھیں۔ جامعۃ الرشید کے فارغ التحصیل طلباء پاکستان نیوی کے اندر ریکروٹ ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ آئی تھی اور کافی عرصے سے ایسا کام ہو رہا ہے۔ خود لاہور کے اندر جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے، جس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، میرا بھی تعلق اسی مدرسے سے ہے، بہت سارے دیگر علوم یا بہت سارے اسکلز سکھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور میں نے آپ کو اسی میڈیا کی مثال دی کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ایک پورا اسٹوڈیو بغیر کسی پروفیشنل کے رن کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ ان کو ساری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ مدارس کیا آفر کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اور انہیں کیا آفر کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کو آفر کریں گے، ان کو بہت سارے مواقع دیں گے، تو آپ کے سامنے وہی روبوٹکس والی جو مثال ہے، جب ایک آپشن ان کو ملی تو انہوں نے اس پہ رسپانس دیا۔ ہاں، جہاں تک جابس کی بات ہے، وہ تو کچھ کیا ایک بڑا حصہ گورنمنٹ کا ذمہ ہے، اور باقی تو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بھی بہت سارے لوگ جو بہت خرچہ کرتے ہیں، بڑی مہنگی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں انہیں کس طرح مشکلات پیش آتی ہیں۔ آخری سوال پہ آتے ہیں سر۔ 2007 میں آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں سر۔ 2007 میں مولانا صوفی محمد کی جانب سے سوات میں فتویٰ دائر کیا گیا کہ لڑکیوں کی تعلیم حرام ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر مدارس کے اندر یہ سوچ پائی جاتی باقاعدہ کہ لڑکیوں کی تعلیم مثال کے طور پہ جائز نہیں ہے، تو جو ملک بھر میں سینکڑوں اور ہزاروں مدارس خواتین کے موجود ہیں، پہلے تو یہی نہ بنائے جاتے، کیونکہ دینی فنڈ اگر مدرسے والے جائز ہی نہ سمجھتے تو دینی فنڈ لڑکیوں کی تعلیم پہ کیوں خرچ کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی متشدد سوچ کسی بھی مکتب فکر میں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ بہت سارے متعصب قسم کے مولوی یا مدارس کہہ لیں یا ایسے لوگ موجود ہیں اس وقت بھی افسوس کے ساتھ، جو تشدد کو فروغ دیتے ہیں باقاعدہ اس ملک کے اندر۔ چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ایسے لوگ یا اس طرح کی چند اور مثالیں، ان کو باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے، بعض ملک دشمن قوتوں کی طرف سے بھی اور بعض افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے اداروں کی طرف سے بھی ماضی میں ایسا کیا جو آن دا ریکارڈ موجود ہے، اور ہمارے بہت سارے ملٹری کے ذمہ داران افراد نے ان چیزوں کا اظہار کیا آفیشلی لوگوں کے سامنے۔ میں نے ایک اور مثال جو میں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ کہ جیسے طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، طلبہ تنظیموں کا کام کیا تھا؟ طلبہ تنظیمیں کیوں بنائی گئی؟ طلبہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان تنظیموں کو سیاسی مقاصد کے لیے جماعتوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور ان لوگوں کو
میدان میں آگے دھکیلا اور ان سے قربانیاں لیں، ان کے مستقبل تباہ کیے اپنے مقاصد کے لیے۔ اسی طرح مدارس کے ساتھ بھی ہوا، مدارس کے ساتھ بھی سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا گیا، ان کے اندر باقاعدہ یہ سوچ جہادی فکر اس کو ترویج دیا گیا، اور ان بچوں کو، ان جوانوں کو بہت سارے میدانوں پر ایک فری فورس کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے اور یہ موجود ہے، لیکن جب ہم ایک مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدرسے کا تعلیمی نظام تشدد کو فروغ دیتا ہے یا خواتین کی تعلیم کی نفی کرتا ہے یا فرقہ واریت کو فروغ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس طرح کے تفکر موجود ہیں، لیکن ہم مجموعی طور پہ کبھی بھی ایسا رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا رائے قائم کرنا درست ہوتا تو پارٹیشن سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جو مدارس تھے بڑے بڑے انڈیا کے اندر اور پارٹیشن کے بعد جو 30,000 مدارس پاکستان کے اندر موجود ہیں، پھر وہ سارے یہ کام کر رہے ہوتے، لیکن آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ذریعے بات کی گئی کہ 100 مدرسے آفیشیلی آرمی کی طرف سے ڈکلیئر کیے گئے کہ 100 مدرسے ان چیزوں میں انوالو پائے گئے، باقی 30,000 مدارس جو ہیں ان کے اندر یہ چیز۔ بڑا شکریہ سر آپ کا آنا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، بڑا شکریہ سر آپ کا۔